الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرت محترم، انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے ہی، بلکہ اگر تھوڑا سا باریکی میں جائیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں، ماں کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے ہی ایک ضرورت ایسی ہے، ایک چیز ایسی ہے جو انسان کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اور آخری سانس تک، مرتے دم تک انسان کے ساتھ وابستہ رہتی ہے. توجہ کے ساتھ تھوڑی سی بات آج سمجھنے والی ہے، غور و فکر کرنے والی ہے، لہذا سارے ساتھی بڑی توجہ کے ساتھ معاملے کو سنیں. جب بچہ ماں کے پیٹ میں تخلیق پاتا ہے، میڈیکل آج کل عام ہو چکی ہے، یوٹیوب وغیرہ پہ، فیس بک پہ اور اس طرح ساری ڈاکومنٹریز میں آپ کو اب آسانی سے دیکھنے کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں کہ ماں کی ناف کے ساتھ ایک وائر جڑتی ہے، ایک نالی جڑتی ہے جو بچے کی خوراک کا انتظام کرتی ہے. جو کچھ ماں کھاتی ہے، جو خوراک اسے میسر ہوتی ہے، وہ اس نالی کے ذریعے، اس پائپ کے ذریعے بچے کے جسم تک منتقل ہوتے ہیں. ماں صحت مند ہو، بچہ صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے. ماں کمزوری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، بچہ کمزوری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. ریلیٹڈ ہوتا ہے ماں کے جسم پہ اس کی خوراک کا انحصار. پیدائش کے فوراً بعد اس کو ضرورت ہوتی ہے، سب سے پہلے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت، رزق کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ضرورت مرتے دم تک انسان کے ساتھ منسلک رہتی ہے. بات ایسے ہی ہے، کوئی بندہ اس سے ماروا تو نہیں، کوئی انسان اس سے بچا ہوا تو نہیں، کوئی انسان اس سے الگ تو نہیں، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے بھوک پیاس نہیں لگتی، مجھے خوراک کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رزق کی ضرورت نہیں. ہر بندے کے ساتھ یہ چیز جڑی ہے، ہر ذی روح کے ساتھ،
ہر بشر کے ساتھ. ہم انسانوں کی ہی بات کریں گے, ہم نہیں دوسری چیزوں کی طرف جائیں گے. ہر انسان کے ساتھ یہ ضرورت وابستہ, اور اس کی پیدائش سے لے کے اس کے مرتے دم تک یہ ضرورت اس کے ساتھ منسلک ہے. اتنی اہم چیز ہے, اتنی ضروری چیز. آج ہم نے اللہ کی توفیق سے اس چیز کے حوالے سے اس معاملے پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ ضرورت پوری ہونی ہے, اللہ نے پوری کرنی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کائنات کا خالق و مالک اور رازق اللہ ہے, اس نے یہ سارے بندوبست کیے ہیں, اس کا یہ سارا. ہم اس کے اوپر تفصیل سے ابھی انشاءاللہ آخر میں گفتگو کریں گے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. جو کائنات کا خالق و مالک ہے, جس نے اس کائنات کا نظام بنایا اور جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا, اس نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے. اس نے لوگوں پر, فرشتوں پر, روحوں پر, پیغمبروں پر, ولیوں پر, صدیقین پر, شہداء پر, صالحین پر. توجہ کے ساتھ الفاظ میں ذرا تیزی میں بول رہا ہوں, لیکن ان الفاظ پہ غور کرتے رہے. کسی کو اس نے قاسم نہیں بنایا اس انداز سے کہ وہ رزق کو تقسیم کرتا ہو, وہ رزق دیتا ہو, وہ رزق لیتا ہو, وہ اضافہ کرتا ہو, وہ کمی کرتا ہو. کسی کا تعویذ چل جائے تو رزق کے دروازے کھل جائیں, کسی کا دم درود چل جائے تو رزق کے دروازے کھل جائیں, کسی کی دعا اثر کر جائے تو رزق. سارے معاملے اللہ رب العالمین نے کس کے ہاتھ میں, بولے اللہ کے ہاتھ میں, اپنے ہاتھ میں اللہ نے رکھے. اللہ رب العالمین نے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ رب العالمین آسمانوں سے تمہارا رزق نازل کرتے ہیں. یہ رزق تو رب کی طرف سے نازل, یہ زمین سے نہیں نکلتا, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہوتی, یہ تمہارا معاملہ نہیں, یہ تمہاری تقدو نہیں ہوتی, یہ تمہاری چلاکی, تمہاری ہوشیاری, تمہاری سمجھداری, تمہاری عقل, تمہارا علم, تمہاری ڈگری, یہ سارا کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑے بڑے ڈگری ہولڈر دھکے کھاتے پھرتے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہلوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے انگوٹھا چھاپ کئی فیکٹریوں کے مالک بنے ہوتے ہیں. کرو, یہ ساری وہ مثالیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ ہماری گزرتی ہیں کہ نہیں, ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہیں. ہم روز دیکھتے ہیں, ہم روز سنتے ہیں. آپ کے سیالکوٹ کی یہ بات کر لیں تو میں نے اب اشارے نہیں کرنے, میں نے نام نہیں لینے, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. آپ کے یہاں کے جو بزنس ٹائکون ہیں, جو مثال ہیں, جو کئی سال سے ایوارڈ جیتتے آ رہے ہیں, مجھے پتا چلا کہ وہ سگنیچر اپنے ٹھیک سے نہیں کر پڑتے, انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا. میں نے نہیں نام لینا کون ہے, آپ خود پہچانیں گے, خود جانیں گے کون سے شخص, لیکن ہے اس طرح کے لوگ, بڑے بڑے کم علم والے. اللہ رب العالمین نے بڑا. مقصد یہ ہے کہ رزق کی تقسیم کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں, یہ اللہ کے بس کی بات ہے. یہ کسی انسان کے, کسی نبی کے لفظوں پہ غور, کسی نبی کے, کسی ولی کے, کسی پیر کے, کسی فقیر کے, کسی کے بس میں نہیں, کسی کے اختیار. اللہ کے اختیار میں. رزق وہ دیتے ہیں, کھلاتے پلاتے وہ ہیں, وہ جسے چاہیں, جتنا چاہیں, جیسے چاہیں دیتے ہیں. ان کی دینے کو کوئی روک سکتا نہیں, اور وہ کسی سے چھیننے پہ آ جائے تو کوئی دے سکتا نہیں. پہلی بات, پہلا کلیہ, ابھی اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آخر میں. یہ چیز بس سمجھ لیں, رازق اللہ ہے, خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, انہوں نے ہی یہ سارا نظام بنایا. ہاں, جو اصل نقطہ آج میں بیان کرنے آیا ہوں, انحصار زندگی کا, دار و مدار زندگی کا اس معاملے پہ ہے. جو رزق رازق رب نے آپ کے نصیبے میں لکھا, اللہ رب العالمین نے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہلے سن لیتے ہیں, بات ذرا آسان اور واضح ہو جائے گی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں, الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبرائیل امین نے میرے دل میں اس بات کا القاء کیا, یعنی مجھے اتنی کو دفعہ یہ سمجھا دی, پڑھا دی, لکھا دی کہ میرے دل میں انہوں نے یہ بات اچھی طرح پختہ کر کے ڈال دی. کیا بات, کون سی بات, اتنی اہم بات, اتنی قیمتی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جبرائیل امین نے میرے دل میں یہ بات پوری طرح راسخ کر دی ہے, ڈال دی ہے. وہ بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے میرے دل میں اس بات کا القاء کر دیا ہوا ہے, ڈال دی ہوئی ہے. کوئی بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے نصیبے کا رزق نہیں کھا لیتا. کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل امین نے میرے دل میں یہ بات القاء کر دی ہے, ڈال دی ہے. کوئی بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا, نصیبے کا رزق نہیں کھا. مطلب یہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ
بولنے سارے مل کے رہ رہے ہیں، اس نے ملنا ہی ملنا ہے، وہ آپ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ ہاں آج کا موضوع یہ ہے، اصل ٹاپک یہ ہے، زندگی کا دار و مدار اصل یہ ہے، سارے اعمال کا انحصار۔ میرے لفظ بڑے قیمتی ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، بات نکلتی نہ جائے، آپ کے دل و دماغ سے پھسلتی نہ جائے۔ ساری زندگی کا دار و مدار، سارے اعمال کا انحصار اس بات پہ آپ وہ رزق حاصل کیسے کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں دوبارہ دہراتا ہوں، آپ کی زندگی کا کل خلاصہ، آپ نے جتنی زندگی جی اس کا کل خلاصہ، آپ نے جتنے اعمال کیے ان کا کل نچوڑ اس بات پہ آپ کا رزق کیسا تھا، آپ نے کمایا کہاں سے اور کیسے کمایا۔ حرام طریقے سے کما کے حرام طریقے سے کھاتے رہے، یا حلال کمائی کما کے حلال طریقے سے کھاتے رہے، یا آپ کی پوری زندگی کا اور آپ کے سارے اعمال کا نچوڑ۔ میں اس بات کی وضاحت کروں گا ابھی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کیوں وضاحت ملتی ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے 5 سوال ہوں گے، اور فرمایا کسی ذی روح کو، کسی ذی بشر کو اجازت نہیں ہوگی جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے اللہ کی بارگاہ سے قدم نہیں ہلا پائے گا۔ ہاں یہ کہ جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے، ان کا معاملہ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ وہ 5 سوال کے ہمارے متعلقہ 2 سوال ان میں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ اس سوال کا جواب نہیں دے گا اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہلا پائے گا، مال کہاں سے کمایا تھا۔ بات سمجھ میں ہو گیا؟ پوری زندگی کا نچوڑ نکل گیا، ساری زندگی کا خلاصہ۔ یعنی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جس چیز کا آپ کے متعلق احساس اور سوال ہوگا وہ یہ ہوگا، پہلے سوال زندگی کے متعلق، عمر کہاں پہ گزاری، جوانی کہاں پہ گزاری۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا تھا، کیسے کماتے رہے ہو، کیا کماتے رہے ہو، حلال طریقے سے کماتے رہے ہو، حلال کمائی کھاتے رہے ہو، حلال کا تمہارا آمدن کا ذریعہ وہ جائز طریقہ تھا جو تم پر لگا۔ کیوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس بات پہ اکل الحرام، حلال کمائی، اکل الطعام، حلال کھانا، حلال کھانا۔ کیوں قرآن کریم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اللہ رب العالمین علیحدہ علیحدہ نام لے لے کے ذکر کرتے رہے، اور رسولوں کی جماعت، آغاز انبیاء سے ہوتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں کی جماعت ہمیشہ کھانا، حلال کھانا کھانا۔ پھر خاص کیا رسولوں کے بعد یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا، ان لوگوں جب کھانا حلال کھانا، پھر خاص کیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما، ایمان والوں، اگر ایمان والوں تو کھانا کیا کھانا، حلال کھانا۔ بار بار تاکید، بار بار تاکید۔ کیوں اتنی تاکید کی گئی، کیوں اتنا زور دیا؟ یہ زندگی کا نچوڑ ہے، یہ آپ کی زندگی کی کل کمائی یہ ہے، آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے، آپ کی زندگی کا حاصل یہ۔ آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں، آپ کی ساری زندگی کا دار و مدار اس بات پہ ہونا ہے، اینڈ یہ ہونا ہے۔ ہمارے یہاں اس کی اہمیت نہیں، ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے زندگی کی گزر بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جس بھی طریقے سے جو بھی کما رہا ہے زندگی تو جی رہا ہے، باقی اعمال کاؤنٹ ہوں گے، نمازی تھا یا نہیں۔ اللہ کی قسم بڑی توجہ طلب یہ بات ہے، نمازی تھا یا نہیں تھا، صدقہ زکوٰۃ دیتا تھا یا نہیں تھا، وہ کیا لوگوں کے ساتھ معاشرت کیسی تھی، تعریف کیسی تھی، لوگ اس کے اخلاق سے خوش تھے نہیں تھے، لوگوں کا معاملہ، رشتہ داریوں کا معاملہ، بیوی بچوں کا معاملہ، کیسی زندگی جی کے گیا۔ ہم اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ اصل چیز جو زندگی کو ڈیفائن کرتی ہے، یہ بندہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ صحیح راہ پہ گیا، یہ غلط راہ پہ گیا، وہ اصل چیز آپ کا رزق ہوتا ہے، یہ ڈیفائن کرتا ہے، یہ ڈیوائیڈر پٹی ہے، یہ ثابت کرتا ہے آپ حلال طریقے سے جنت کے رستے پہ جا رہے ہیں یا حرام کھا کے، حرام کما کے، آپ حرام کے ذریعہ بن کے آپ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ڈیفائن کر رہی ہے، اصل شناخت تو یہ ہوتی ہے، اصل پیمانہ تو یہ ہوتا ہے۔ میں وضاحت کرتا جاؤں گا، ابھی ساتھ ساتھ آپ کو باتیں سمجھ میں آتی جائیں گی۔ کیوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ساری باتیں ایک طرف، سارے معاملے ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، معذرت کے ساتھ
کوئی بندہ میری ان باتوں کو یہ نہ سمجھے کہ میں کسی دوسرے عمل کی تحقیر کر رہا ہوں. اللہ کی قسم تحقیر نہیں کر رہا, صرف مسئلہ سمجھانے کی غرض سے بات کر رہا ہوں. نمازیوں کو نہیں کہا, ہاں نماز کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں. میں نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھے, اس کے بغیر تو اسلام مسلمان کیا انسان ہی نہیں, تصور ہی نہیں. یہ ضروری ترین چیز ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ نمازی اللہ کے دوست ہوتے ہیں, یہ نہیں کہا صائم اللہ کے دوست ہوتے ہیں, یہ نہیں کہا زیادہ حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ کے دوست. کیا کہا؟ القاسب حبیب اللہ, جو رزق حلال کماتا ہے نا, اپنے ہاتھوں سے کمائی کھاتا ہے, وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کو سمجھ آئے گی. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہو تاجر, کر تجارت رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, دکان کھولی ہے, فیکٹری کھولی ہے, کپڑا بیچ رہا ہے, لوہا بیچ رہا ہے, سٹیل بیچ رہا ہے, سونا بیچ رہا ہے, جو اپنا معاملہ آپ سارے اپنے کاروبار آپ ذہن میں لیتے ہیں. وہ سائیکل پہ پھیری لگا رہا ہے, وہ پھلوں کی ریڑھی لگا رہا ہے, وہ سبزی بیچ رہا ہے, وہ منیاری لگا رہا ہے, وہ کریانہ سٹور چلا رہا ہے, وہ کچھ کر رہا ہے, لیکن ہے کیا؟ التاجر الصدوق الامین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر ہے, دیانتدار تاجر ہے, جھوٹ نہیں بکتا, وہ ڈاکٹر ہے, فراڈ نہیں کرتا. اللہ اکبر. مجھے ابھی پتا چلا, یہ پچھلے ہفتے غالباً میں پڑھ رہا تھا اخبار میں, ایک رپورٹ آئی تھی, آپ کے لاہور شہر کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل جو ہارٹ کی سرجری کے لیے مشہور ہے, وہاں سے جیلی اسٹنٹ پکڑے گئے. پتہ لگا؟ وہاں سے جیلی اسٹنٹ پکڑے گئے, اور پتہ چلنے میں یہ آیا کئی ایسے مریض وہاں پہ پہنچے جن کو ضرورت نہیں, ہارٹ کے پیشنٹ ہی نہیں تھے. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے. سردی کی وجہ سے, سردی کے موسم میں یہ معاملہ بڑا ہوتا ہے, کھنچاؤ ہوتا ہے, پسلیوں کا کھنچاؤ ہوتا ہے, لوگوں کو محسوس ہوتا ہے ہارٹ کا پین ہوتا ہے, وہ صرف پسلیوں کا کھنچاؤ ہے. لوگوں کو گیس کا مسئلہ ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ گیس دل کے اوپر چڑھتی ہے, لوگوں کو فیل ہوتا ہے شاید مجھے ہارٹ کا مسئلہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور انہوں نے ان ساروں کے ہارٹ کے آپریٹ کر دیے ہوئے, ان سب کو زندگی بھر کی دوائیوں پہ, اللہ کی قسم ہے نہیں جملے پڑے, ایسے ایسے آپریٹ کیے اور ایسی ایسی دوائیاں لگائی جو اب ساری زندگی کے لیے ان کے وہ بس بچارے جڑ کے رہ گئے کہ اب وہ جب تک دوائیاں کھائیں گے زندہ رہیں گے, نہیں تو مر جائیں گے. اور ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا ان کو, بیمار نہیں تھے, ہارٹ کا مسئلہ ہی نہیں, فراڈ ہوا تھا, دھوکہ ہوا. ہے ڈاکٹر ہے, کمائی حرام کی کھا رہا ہے, نہیں. ہے اسکول ٹیچر ہے, اپنے وقت پہ نہیں پہنچ. ہے کسی دفتر میں, ادارے میں ملازم ہے, ٹائم وہاں پہ ڈیوٹی کا 8 بجے کا تھا, یہ 12 بجے پہنچ کے اٹینڈنس لگوا کے چلاکی کر رہا ہے, شہری کر رہا ہے. یہ بندے اپنے کسی کو اپنے اسسٹنٹ کو حاضری لگوا دینا, کوئی کا ادارے کا بندہ تو سنبھال لینا, کہنا نا حضرت صاحب گئے نے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ سارے چکر چلتے ہیں کہ نہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ فیصلہ کرنے والی چیزیں یہ بتلاتی ہیں. التاجر الصدوق الامین, ہو تاجر, کو بدانے جہاد میں نہیں نکلا ہوا, کوئی تبلیغ نہیں, اللہ کی قسم میں نہیں تحقیر کر رہا, میں صرف آپ کو سمجھانے کی. کوئی ممبر پہ بیٹھ کے خطبے نہیں دے رہا, کوئی درس و تدریس نہیں کر رہا, کوئی لوگوں کے لیے 40 دن کے چلے میں نہیں نکلا ہوا. غور و فکر کریں. التاجر تاجر ہے, تجارت کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, لیکن 2 خصلتیں, سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, امانت دار, فراڈ نہیں کرتا. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون. اپنے لیے جب لینے جاتا ہے تب تول اور ہوتا ہے, لوگوں کو جب دینے کے لیے لگتا ہے تب تول اور ہوتا ہے. گالیاں عمران خان کو بکتا ہے, گالیاں میاں صاحب کو بکتا ہے, گالیاں بی بی کو بکتا ہے, اور جب خود شاپر دینے لگتا ہے اوقات اپنی اتنی سی ہے, صرف اتنی سی اوقات ہے. جب شاپر پھالکا پکڑانے لگتا ہے جان بوجھ کے 2-4 دانے بیچ میں غلط ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے مہنگائی بڑی ہوگی, بیڑا غرق ہو گیا, لوٹ کے کھا گئے. اپنی کرتوت کیا ہے, اپنا یہ نچلا طبقہ سے لے کے اوپر والے طبقہ تک سب کے سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے. التاجر الصدوق الامین, ہو تاجر, سچا ہو, امانت دار ہو. مان النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کل قیامت جب قائم ہوگی اللہ سچے تاجر کو, امانت دار تاجروں کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے. کل یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اصل جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہ بڑے بڑے راتوں کو جاگنے والوں کا تذکرہ نہیں ہوا, یہ بڑے بڑے نمازیوں کا, حاجیوں کا, اور ولیوں کا, اور متقیوں کا, اور پیروں کا, اور فقیروں کا, اور ائمہ کا, اور فلانوں کا, ڈمکانوں کا نہیں ذکر ہوا. کاروبار کرنے والوں کا تذکرہ ہوا. اللہ کن کے ساتھ جگہ دیں گے؟ نبیوں کے ساتھ.
صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کر تجارت رہے، نبیوں کا درجہ پا رہے ہیں. آسان الفاظ یہ ہیں، کر تجارت رہے صدیقین کا درجہ پا رہے ہیں، کر تجارت رہے شہداء کا درجہ پا رہے ہیں، کر تجارت رہے صالحین کا درجہ پا رہے ہیں. کیوں؟ رزق کا طریقہ حلال. اس کا مطلب یہ ہوا پھر نچوڑ ہو گیا رزق. بات میری سمجھ میں آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کلیہ پھر یہی ہوا کہ حلال کمایا تو نبیوں کے برابر چلے گئے، صدیقین کے ساتھ کھڑے ہو گئے، شہداء کے صف میں کھڑے ہو گئے، صالحین کے صف میں کھڑے ہو گئے، صرف اپنی کمائی حلال کرنے کی وجہ سے، صرف رزق حلال کمایا. اللہ رب العالمین نے یہ درجہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی بہترین کمائی وہ ہے، بہترین اور پاکیزہ ترین کھانا وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھا. فرمایا بہتر ہے بندہ لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے جنگل کی طرف چلا جائے، وہاں جا کے حدیث کے یہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا وہاں جائے، جا کے لکڑیاں کاٹے، اپنی پیٹھ کے اوپر بوجھ لاد کے آگے بازار میں بیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کمائی کھا لے یہ لوگوں سے مانگ کے کھانے سے 1000 گنا بہتر ہے. یہ زیادہ درجہ ہے. اپنے پیسے کما رہا ہے، اپنی کمائی کھا رہا ہے، حرام نہیں کھا رہا، حلال کا لگا. اور یہی کمائی اگر حرام میں تبدیل ہو جائے، یہی لقمے اگر حرام کے بن جائے، یہی کھانا اگر حرام پہ ہو جائے، پھر کیا کنڈیشن ہو جاتی ہے؟ ذرا وہ بھی غور و فکر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اور بڑی معروف حدیث مبارکہ روایت عام سننے کہنے میں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے کتنے دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی. اس کا اصل ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا سادہ معنی پتہ ہے کیا ہے؟ 40 دن کی عبادت ایک طرف رکھی جائے، حرام کا ایک لقمہ ایک طرف رکھا جائے، حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے. صرف حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کو ضائع کر کر. اس کا مطلب تو یہ ہے وہ ساری عبادتیں اب آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی. میں جو جملے بار بار کہہ رہا تھا میرے لفظوں پہ غور کرنا. اعمال کا دار و مدار، آپ کے عملوں کا نچوڑ یہ آپ کی کمائی پہ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس بات پہ فیصلہ کرتے آپ کا عمل کتنی خوبصورت کیوں نہیں، کتنی شاندار کیوں نہیں، کتنی اعلیٰ کیوں نہیں، کتنی بہتر کیوں نہیں، اگر آپ کا جسم حرام کی کمائی پہ پل رہا ہے، اگر آپ کا لباس حرام کا ہے، اگر آپ کے اعتبار حرام کے، آپ کی عبادتیں ساری کی ساری ضائع ہو کے رہ جاتی ہیں، ریاضتیں ضائع ہو کے رہ جاتی ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک عبادت کرتا رہے، حرام کا ایک لقمہ کھا لے، وہ ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے، حیثیت کوئی نہیں رکھتی. تو مطلب پھر اصل تو عبادت نہیں، اصل تو کمائی ہوئی. کلیہ سمجھ میں آ گیا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اب سمجھ آئے گی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، حدیث کے الفاظ یہ اللہ کو منانے کے لیے بہترین طریقہ ہوتا ہے. یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ قبولیت کی کنڈیشن ہوتی ہے. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں بندہ دعا مانگے تو اللہ دعا ریجیکٹ نہیں کرتے. یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا پڑھایا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. ان حالتوں میں سے حالت فرمایا ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یہ قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ اٹھائے جائے اللہ خالی نہیں لوٹ. یہ قبولیت ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، پکارتا ہے یا رب یا رب. یہ رب کہہ کے پکارنا انبیاء نے پکارا ہے. جب پکارا ربنا ربنا چورتے جو دعائیں لا تؤاخذنا ربنا ظلمنا انفسنا، ساری دعائیں میں نے بات لمبی نہیں کرنی. رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ انبیاء کا طریقہ ہوتا تھا. انبیاء جب اپنی دعا قبول کروانی ہوتی تھی تو اللہ کو رب کہہ کے پکارتے تھے. ربنا ربنا. حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے اور رب کو رب کا نام لے کے پکارتا ہے یا رب یا رب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صرف یہیں پہ بس نہیں، پراگندہ حالت میں ہوتا ہے. مسافر کی دعا اللہ رب العالمین ریجیکٹ نہیں کرتے. یہ قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، یہ قبولیت کا ایک لمحہ ہوتا ہے جس وقت بندہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور گرد و غبار سے ہٹا ہوتا ہے. رب کو بڑا پسند آتا ہے. اللہ کی اپنی شان ہے،
اللہ کے اپنے معاملے, اللہ کی قسم میں اور آپ ان باتوں کو نہیں پہنچ سکتے. ہم مسافر کو ہمیں دیکھ کے اس کی تھکن کو دیکھ کے, اس کی جسمانی حالت کو دیکھ کے ہمیں کلفت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جلدی جلدی ذرا واش لے لیں, آپ ذرا فریش ہو جائیں, آپ ذرا غسل کر رہے ہیں, واش روم سے ہو آئے, ذرا سیٹمنٹ ہو جائیں, منہ چہرہ دھو لیں, سفر کے آثار آپ پہ ختم ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں جس وقت بندے کی یہ حالت ہوتی ہے اس وقت مجھ سے جو دعا کرتا ہے میں رب اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. اللہ کو یہ حالت پسند ہے. فرمایا پراگندہ حالت میں ہوتا ہے, محسوس ہو رہا ہوتا ہے, پتہ چل رہا ہوتا ہے, یا مسافر اور سفر کی حالت میں ہاتھوں کو اٹھا کے یا رب یا رب یا رب پکار رہا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی بات قبول کرنا تو دور کی بات, میں سننا بھی پسند نہیں کرتا. اس کی دعا, اس کی پکار, اس کی ندا وہ رب کہہ رہا ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے, حدیث ہے, آپ جو کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, آپ کی بات وحی ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے سکھلائی گئی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں قبول کرنا دور کی بات, میں سننا پسند نہیں کرتا. وہ رب سننا پسند نہیں کر رہا جو کافروں کی دعائیں سنتا ہے. جملے صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. 20واں پارہ, قاری صاحب بیٹھے ہیں, آپ کے پاس وہ ترجمہ پڑھانے والے قاری صاحب آ رہے ہیں, ان سے پوچھئے گا کون ہے جو پریشان کی پریشانی کے وقت اس کی دعاؤں کو سن کے اس کی پریشانی کو ٹالتا ہے. یہ جملے مسلمانوں کے متعلق ہے یا کافروں کے متعلق ہے؟ پوچھئے گا قاری صاحب سے, اپنے اماموں سے پوچھئے گا, جا کے اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں وہاں سے علماء سے استفسار کیے گا. یہ اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا ہے, یہ مشرکوں کے بارے میں کہا ہے. وہ بھی جو پریشان حال ہوتے ہیں رب کو پکارتے ہیں, اللہ ان کی بھی پکار سن لیتا ہے, کافروں کی پکار تو سن لیتا ہے. اس بندے کی پکار اللہ کہتے ہیں قبول کرنا دور کی بات, میں سننا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ یہ اتنا بد نصیب ہے, یہ اتنا کیا گرا ہے کہ اللہ رب العالمین سننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَلْبَسُ حرام وَمَطَمُ حرام, فرمایا یہ جو اس نے پہنا ہوا ہے یہ حرام کی کمائی سے پہنا ہوا, جو یہ کھا کیا ہے جس کے اوپر اس کا جسم پلا ہوا یہ حرام کی کمائی پہ پلا ہوا. اللہ فرماتے ہیں یہ حرام کا کھایا ہوا بندہ, حرام کے کھانے پہ پلا ہوا بندہ, حرام کا لباس پہنا ہوا بندہ, اس کی بات قبول کرنا دور کی بات, میں تو سننا بھی پسند نہیں کرتا. ثابت کیا ہوا؟ آپ کے اعمال کا اصل نچوڑ آپ کی کمائی ہوتی ہے. وہ حلال ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہ حلال. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب, اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے, پاک اور صاف ستھرے. اللہ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. حرام کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے, نہ صدقہ و خیرات قبول, نہ کوئی چیز قبول, نہ دعا قبول. حرام کو اللہ پسند ہی نہیں کرتے, اللہ نہیں قبول کرتے. آپ کی کمائی کا دار و مدار ہوتا ہے آپ کے اعمال. کیوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ علی السارق, فرمایا چور کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کی سزا مقرر کی ہے. چور چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے, کیا کرو؟ فاقطعوا ایدیہما, ان کے ہاتھوں کو کاٹ کے رکھ دو. ایک ہاتھ پکڑا, ایک دفعہ چوری کرتے پکڑا, ایک ہاتھ کاٹا, دوسری مرتبہ چوری کرتے پکڑا, دوسرا ہاتھ کاٹا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا ہوں, لعن اللہ علی السارق, فرمایا چور پہ اللہ کی لعنت ہو. کیوں؟ اصل بات آگے ہے, اصل نظریہ آگے ہے, اصل کلی آگے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک حدیث کے الفاظ, صرف ایک انڈا چوری کرتا ہے فَتَقْتَعَ يَدَهُ, اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے. وَالسَّارِقُ يَبْلَعُ, اور ایک رسی چوری کرتا ہے فَتَقْتَعَ يَدَهُ, اس کے دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے. ایسے چور پہ اللہ کی لعنت ہو. اصل بات نہیں ابھی آپ کو سمجھ آئی. اسلام میں حرام اتنی بری چیز ہے, حرام کا لقمہ اتنا برا ہے, اگر ایک انڈا حرام کا کھا رہا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ جس نے لوگوں کے چیک باؤنس کروا کر سارے پیسے ہڑپ کر گیا. سہیل صاحب چیک جاری کیے, ڈسانر ہو گئے, پیسے لینے گیا, وہ تو نہیں ہے, جاؤ جو ہوتا کر لو. بدماشی شروع, مال لیا, پیسے دینے کی باری آئی, مال خراب تھا, جاؤ جو ہوتا کر لو.
مال بیچا, اس میں فراڈ کیا, دگا لگایا, چونا لگایا, سارا کچھ کر گیا, کھا گیا, جاؤ جو ہوتا ہے کر لو. لین دین کا معاملہ ہوا, جاؤ جو ہوتا ہے کر لو, سارا کچھ چل رہا ہے. یہاں پہ کیا ہے, صرف ایک انڈا حرام کا جو کھاتا پکڑا جائے, فتق تو ہے, اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. ایک رسی چوری کی حرام کی جو لیتا ہوا پکڑا گیا, کیا کیا جائے گا, بولے, ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہاں پہ کتنا کچھ حرام چل رہا ہے, کیا کچھ حرام کھایا جا رہا ہے. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقطعوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا. میں نے گزشتہ جمعہ میں اس ایک جمعہ پہلے یہ آیت آپ کو سنائی تھی. یہ ڈاکوؤں کے متعلق آیت ہے. مفسرین نے لکھا اس کا بیسک اصل اصول, یہ ڈاکو ہے, حرام کھانے والے لوگ ہیں جو لوگوں کا مال چھینا جھپٹی کر کے, سنیچنگ, موبائل سنیچنگ, سٹریٹ سنیچنگ, بڑے جملے چل رہے ہیں, سٹریٹ کرائم گزرتے ہوئے. اور اللہ کی قسم عمومی رپورٹس جو ہوتی ہیں, جو عمومی رپورٹس, شوقیہ کالجوں کے لڑکے, یونیورسٹیز کے لڑکے, اچھے بلے کھاتے پیتے ماں باپ کے بچے, صرف ایک پورا ایڈونچر ہے, ویسے شوق ہے. موبائل اچھا لینے تو راہ گزرتے بائک کے اوپر پاس سے گزرے, ہاتھ مارا اور وہ موبائل چھین کے لے گئے. سنیچنگ ہو رہی ہے نا. چھوٹی چوری بتلاؤں, راہ گزرتے ہوئے بائک کے اوپر وہ مونگ پھلی کی ریڑھی ہے, جھپٹا مارا, مونگ پھلی اٹھا کے بھاگ گئے. پھل کی ریڑھی, یہ شوق ہے, شغل ہے, مذاق ہے, ٹھٹھا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے, پکڑے گے تو کیا کرو, بولے سارے, ہاتھ کاٹ دو. یہ چوری ہے. اور جو چھینا جھپٹی کرے, ڈکیتی کرے, پکڑا جائے. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. جائے جا کے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے, سیکھے, سمجھے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس طرح ان کا ظلم بڑھتا جائے, ان کو قتل کر کے رکھ دو, ویسے ویسے ان کی سزا بڑھا دو. جتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے. اور جس نے بہن کا سچی مچی کا پلاٹ چھین کے کھا لیا, اس کی نہیں گردن ماری جانی چاہیے. جس نے اماں کہا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہا تو میرے پاس کیس ہے, ایک نہیں 2 کیس آئے, اور میں نہیں نام لینا چاہتا, ایک بڑے نامور مفتی صاحب, ان کی عقل پتہ نہیں کہاں گاس چرنے گئی, فتویٰ میرے جائز ہے. میں نے آپ لوگوں کو ایک کلیہ سکھلایا تھا جب میں نے وراثت کی بات کی تھی. میں نے تب بتلایا تھا اماں کو حاکم نہیں اپنی اولاد میں سے کسی ایک کے نام پراپرٹی لگوا دے, حرام ہے. بیٹا دگا کرتا ہے, بیٹا فراڈ کا, اماں آپ کے نام کا مدرسہ بنوا دوں گا, آپ کے نام کی مسجد بنا دوں گا. یہ نہیں, یہاں 2 پیپروں پہ سائن کر دے. اللہ کی قسم منبر رسول پہ کھڑا ہوں, میرے پاس آج کی ڈیٹ میں بھی 2 کیس ہیں. کتنے کیس ہیں؟ ایک نے مسجد کا لارا لگایا ہوا, ایک نے مدرسے کا لارا لگایا ہوا. دونوں بیٹوں نے ماں کے ساتھ فراڈ کر کے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیا ہوا ہے, گھر جتنی پراپرٹی میں نے اس بیٹے کے نام لگا دی, یہ میرے نام کی مسجد بنا دے یا مدرسہ بنا دے, اس کی ذمہ داری. باقی بہن بھائیوں کا حق کا, یہ حلال ہے. جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم. ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کاٹ دینے چاہیے. ڈکیتیاں کرتے ہیں, حرام کھاتے ہیں. کیوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس میں ایک بالشت کتنی جگہ, کتنے انچ کی ہوتی ہے, میں نے آپ کو بتلایا ہوا, بتائیں. 9 انچ میکسیمم ہوتی ہے, 7 سے 9 انچ اس کی پیمائش ہوتی ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا. چھوٹا ہاتھ ہو تو 7 انچ, بڑا ہاتھ میکسیمم ہو تو 9 انچ کی یہ بالشت ہوتی ہے. جس نے 9 انچ ایک اینٹ آپ کی ہوتی ہے, 9 انچ کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا, اللہ رب العالمین 7 زمینوں آسمانوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالیں گے. یا پرواہ کوئی نہیں, حلال طریقے سے آ رہا, حرام طریقے. نماز, آپ جی صاحب نماز تو ٹائم ہوگا, تھوڑی مہربانی جان دو, میری نماز نہ ضائع ہو جائے. تھوڑی مہربانی, آج میں ذرا قرآن پڑھنا, میں بعد تسی پھر آنا, پھر گل کراں. مدرسے کے اوپر ان کے نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے, انتظامیہ میں ان کا نام لکھا ہوا ہے, ڈونر حضرات میں یہ اعلیٰ فہرست میں ہے, اور حاکروں نے کس کس کا مارا ہوا یہ کوئی نہیں پتا, یہ پرواہ ہی نہیں ہے, یہ خیال ہی نہیں ہے, یہ احساس ہی نہیں ہے. کس کس کا مال لے کے ہڑپ کر گئے ہوئے, کھا گئے ہوئے.
ادھار لیا تھا، قرض لیا تھا، واپس لوٹانے کی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس نے قرض لیا کسی سے اور اس کا قرض واپس نہیں لوٹایا، کل قیامت کے دن حدیث مبارکہ صحیح فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ اسے چوروں کی فہرست میں کھڑا کریں گے، جہاں چوروں کا ٹولہ ہوگا نا اس کو وہاں پہ کھڑا کریں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور صحیح بڑا لمبا چیپٹر کھل جانا ہے اگر صرف اس موضوع پہ بات کروں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث سن کے اس چیپٹر کو کلوز کر کے آگے جانا ہے، فرمایا بندہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، کیا کیا جائے؟ پتہ کیا ہے شہید کا درجہ؟ حدیث کے الفاظ سنے ہوئے ہیں نا، جب یہ قتل ہو رہا ہوتا ہے، شہید ہو رہا ہوتا ہے، اس کا پہلا قطرہ خون کا کدھر گرتا ہے؟ نہیں، دوبارہ بولیں، جنت میں۔ کدھر گرتا ہے؟ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، حدیث کہتی ہے یہ جنت میں گرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، حدیث کے الفاظ دوبارہ زندہ، مسلم کی شریف کی حدیث، دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر سے بارہ، حدیث کے الفاظ تیسری مرتبہ زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس کے اوپر قرض باقی ہو، اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائیں گے؟ جنت کا داخلہ دیں گے؟ نہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گیا لیکن مقروض شہید ہوتا رہا، اللہ اس کو جنت کا داخلہ نہیں دیں گے۔ تو میرے اور آپ کے قرض کہاں گئے؟ ہم تو نہ شہید ہو رہے ہیں، نہ کوئی ایسی بات ہے، نہ مجھے شہید ہونے والا بندہ 3 مرتبہ شہید ہو گئے، مقروض حالت میں مرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ شہید ہو جائے، قرض معاف نہیں ہونا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے سنایا ہوا بڑا عرصہ پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کا جنازہ پڑھا تھا، جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا جو مقروض، کہا میں نہیں اس کا جنازہ پڑھتا، تم نے پڑھا تھا پڑھ لو، میں نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ ہے احساس، ہے خیال، لے رہے ہیں، واپس کرو، دیکھی جائے گی جا رہی ہے، جب واپس کرنا ہو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیں گے، ٹال لیں گے، حالات نہیں ایسے، وہ کر لیں گے نہ کر لیں گے۔ کمائی کہاں سے آ رہی، کہاں سے جا رہی، سود اس میں کتنا ملوث، اللہ اکبر۔ کل یہ سمجھیے گا، باتوں کو سمجھیے گا، میں نے کہا اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ تو ہوتا ہے، آپ کی کمائی پہ بھی ہوتا ہے، آپ کی کمائی بتا رہی ہوتی ہے آپ کس قدر نیک ہے اور کس قدر بد ہے۔ کیوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قرآن کریم کی آیت پہلے سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ایمان والو، اگر ایمان والو آج کے بعد سود لینا چھوڑ دو، کیا کرو؟ سود لینا چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تمہاری نیکیاں ایک طرف، تمہاری نماز ایک طرف، تمہارے حج ایک طرف، تمہارے عمرے ایک طرف، تمہارے صدقات و خیرات ایک طرف، تمہارا ڈونیشن ایک طرف، تمہاری مسجد مدرسے ایک طرف، اگر تمہاری کمائی میں 1 روپیہ سود کا شامل ہے، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں، تم اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، سود کے کتنے درجے ہیں؟ بولے 70۔ کتنے درجے؟ ایک حدیث مبارکہ 70، ایک حدیث مبارکہ صحیح حدیث، اس میں فرمایا 72 درجے۔ فرمایا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے، سب سے چھوٹا گناہ۔ آئے سمجھے، اعمال کا دار و مدار آپ کے رزق پہ ہوتا ہے، آپ کی کمائی حرام کی، اس میں سود شامل ہے، آپ نیکیاں کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ حج عمرے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے ہاں اتنا بدتر ہے کہ وہ بندہ جو اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے آپ اس سے بھی زیادہ بدتر بندے ہیں۔ یہ سب سے نچلے کا مطلب یہ باقی اس سے اوپر ہے۔ ایک حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کا 1 درہم، کتنا؟ 1 درہم کھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 36 مرتبہ زنا بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ کرتا ہے۔ آگے اعمال کھل گیا سارا کچا چٹا، آپ کے نیکیاں، آپ کے اعمال اصل آپ کی کمائی پہ ہوتے ہیں،
آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, آپ روزے رکھ رہے ہیں, آپ حج عمرہ زکات ادا کر رہے ہیں, آپ کی کمائی میں صرف 1 درہم سود کا شامل ہو گیا, اللہ کے آپ 36 مرتبہ بدکاری کرنے والے سے زیادہ بدتر ہیں. تو کہاں گئی آپ کی نیکیاں؟ کدھر گئے آپ کے اعمال؟ حضرات محترم, آج کا خلاصہ یہ, بات مکمل, ٹائم ختم ہو گیا. اللہ کے لیے اپنی کمائی حلال کریں, اپنا رزق حلال کریں, اپنے آمدن کے ذریعے حلال کریں, غور و فکر کیا کریں, حرام کا لقمہ شامل نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا, آخری دعا میں مانگتا ہوں, آپ آمین کہیے گا, اللہ ہمیں حرام کا لقمہ کھانے سے پہلے موت عطا فرمائے, جب تک زندہ رہے اللہ حلال عطا فرمائے, حرام کے اللہ دھوئیں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی, انسان کی زندگی کا, انسان کے اعمال کا سارا دار و مدار خلاصہ اس بات پہ ہوتا ہے انسان کی کمائی کیسی ہے. اگر بندہ حلال کما رہا ہے, اگر جائز طریقے سے کما رہا ہے, اللہ رب العالمین اس کی رزق میں برکت ڈالیں گے, روزے میں فراخی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور صحیح حدیث مبارکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے, فاقہ کا, کمی کا, رزق میں, وسائل میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے قناعت کرے, صبر کرے, جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے. اگر یہ صبر, صحیح حدیث ہے یہ, اگر یہ صبر کرے گا اللہ اس میں برکت عطا کر کے اس کو عطا کر دیں گے, اللہ اس میں برکت ڈال کے اس کو دے دیں گے, ملے گا ضرور, رہے گا نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ قناعت نہ کرے, صبر نہ کرے, حرام طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے, ملنا وہی ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہے, پھر وہ رزق کم بھی ہو جائے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں برکت نہیں رہے گی, اس کی ضرورت کبھی بھی پوری نہیں ہوگی, ہمیشہ محتاجی میں رہے گا. کوشش کریں اپنی کمائی کو حلال, حرام کے جتنے ذریعے, حرام کی جتنی صورتیں, یہاں تک کہ متشابہات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں تذکرہ ملتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے گا وہی جو متشابہات سے بچ جائے گا. بٹ کوئن نکل رہا ہے, فلانا کام نکل رہا ہے, اجارہ داری, یہ کرائے نام کے اوپر, بینک لیزنگ, بینک کی طرف سے سود, بینک کی طرف سے نہیں جی ہم نے یہ کیا ہوا, انشورنس, یہ سارے ڈرامے, یہ سارا کچھ. اگر آپ کو نہیں بھی آپ کا دل مطمئن ہو رہا, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, آپ اس کو ڈائریکٹ حرام نہیں کہنا چاہ رہے, متشابہات ہی سمجھ کے ان سے اجتناب کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے گا وہ جو شبہ والی چیز سے بچ جائے گا, وہ حرام کے لقمے سے بچے گا, جو شبہ میں داخل ہوگا وہ مارا جائے گا. لہذا کوشش کریں, لازمی غور و فکر کیا کریں. آج کے خطبہ کے حوالے سے آخری بات جس کا میں نے کہا تھا, میں آخر میں تذکرہ کروں گا, یاد رکھیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. سب سے زیادہ قوت والا مالک کون ہے؟ سب سے بڑا رازق کون ہے؟ رزق ملتا کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین رزق دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے, اور اللہ چھیننے پہ آئے تو کوئی دے سکتا ہے. اللہ کی قسم, اللہ کی ذات پہ توکل بنا لے, ایمان اور یقین بنا لے, یہ لکھ لے, سمجھ لے, پڑھ لے. چڑیوں کو رزق صبح ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کیڑیوں کو رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ میں کوئی آپ کو بڑی لمبی چوڑی سائنس نہیں سنا رہا, آسان باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. لمبی چوڑی بات کروں نا تو بات پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے پڑھا تھا ایک دن میں کم از کم 30 سے 40 کلو گوشت چاہیے ہوتا ہے صحیح صحت مند رہنے کے لیے. جنگل میں رہنے والے شیر کو بھوکا مرتا ہے, روز کھاتا ہے 40 کلو گوشت. ہم کتنا کھا سکتے ہیں؟ شادی بیاہ پہ آدھا کلو گوشت, یہ ہوتا ہے نا جی 400 سے 500 گرام گوشت ایک بندے کا کاؤنٹ کرتے. اللہ جس کو 40 کلو جانور کو گوشت کھلا سکتا تو ہم انسانوں کو نہیں کھلا سکتا. ویل مچھلی, بلو ویل, میں نے اس کے بارے میں کئی ہزار ٹن گوشت چاہیے ہوتا ہے ایک دن. کتنا؟ کئی ہزار ٹن ایک دن گوشت. بھوکی مرتی ہیں, پلتی ہیں نا, دریاؤں میں رہتی ہیں, سمندروں میں اللہ پالتے ہیں, تو مجھے اور آپ کو نہیں اللہ پال سکتا. اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین اور توکل بنا لیں. رزق رب نے لکھا اور اس نے دینے دینا ہے, اس نے ہمیں بھوکا مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. وہ مالک ہے, وہ رازق ہے, وہ خالق ہے, وہ دے گا. حلال طریقے سے حاصل کریں, حرام سے اجتناب کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. شاہد حسن صاحب علی اللہ, ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حاجی ابراہیم صاحب کی زوجہ محترمہ علی اللہ, چودھری شمس مشتاق صاحب ان کی والدہ علی اللہ, یاسین بٹ صاحب علی اللہ, یوسف صاحب ان کی والدہ محترمہ علی اللہ, سرور خان صاحب علی اللہ, جتنے بھی بیمار ہیں دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پریشان حالوں کے اللہ ساری پریشانیاں دور فرمائے. آنے والے غم, مصیبتیں, تکلیفیں, آزمائشیں
اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو فراغ حلال آسانی والا رزق عطا فرمائے. اللہ حرام کے لقمے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ اپنی جناب سے اپنی رحمتوں سے ہمیں عطا فرمائے. دنیا اور دنیا والوں کی محتاجیوں سے اللہ محفوظ فرمائے. اپنی جناب سے بے شمار عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک الرؤوف الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة